اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ثنا اور رب جلیل کی جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام و محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فہد بھائی کے سوال پر گفتگو حکر امام حسین گفتگو اپنے اختتامی مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ ہم جلدی سے ٹائم کو کنسیڈر کرتے ہوئے عاشور کے دن کے کچھ واقعات، کی کیریکٹرز آف کربلا، اور چند بنو ہاشم کی ہستیوں کی شہادت بما امام حسین۔ ہم پچھلی ویڈیو میں ہم نے پارٹ 5 میں شب عاشور تک کے واقعات آپ کے ساتھ بیان کیے۔ دیکھیے، معصوم کی پہلی جنگ دین اسلام میں اس کو بدر کہتے ہیں، اور آخری جنگ کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا اٹ سیلف واز این انٹرنیشنل وار۔ اس زمانے میں 3 کانٹیننٹ تھے، ایک افریقہ، ایک یورپ، ایک ایشیا۔ امام حسین علیہ السلام کی آرمی میں 2 لوگ اس وقت ٹرکی سے تھے، جو کہ اس زمانے میں یورپ سے تھا، 2 لوگ افریقہ سے تھے، باقی خود دوسرے کانٹیننٹ سے تھے۔ تو امام حسین کی بصیرت کو سلام، امام کی جو آرمی تھی وہ فل گلوبل تھی۔ دیکھیے، جنگ جو اصولاً ہوتی ہے وہ یا تو علاقے پر ہوتی ہے، یا زبان پر ہوتی ہے، یا مذہب پر ہوتی ہے، قومیت پر ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تقریباً ہر چیز جو ہے وہ ایک جیسی ہیں، ایک جیسے بظاہر مذہب کے لوگ، ایک جیسے زبان کے لوگ، ایک جیسے علاقے کے لوگ۔ تو پھر جنگ کیسی؟ جنگ جہاں پر حقیقتاً انسانیت اور حیوانیت کی جنگ ہے، جس کی سب سے بڑی مثال یہ کہ 6 ماہ کا بچہ بھی بھوکا اور پیاسا جہاں تیر کھاتا ہو پانی کی جگہ، یہ جنگ انسانیت اور حیوانیت کی جنگ تھی۔ دا بک کا ریفرنس میں آپ کو دوں گا، دا بک آف مارٹرز آف کربلا، پرنٹڈ بائی واشنگٹن یونیورسٹی پریس، ریٹن بائی کیمرون اسکاٹ۔ صبح عاشور کا آغاز امام حسین نے اذان علی اکبر سے کیا۔ فجا امام کا ایک مؤذن تھا، لیکن آج اسٹریٹجی ڈیفرنٹ تھی امام کی۔ علی اکبر سے اذان دلائی۔ علی اکبر کے بارے میں اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ علی اکبر ہی واز دا ون who resembles the most in Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ ان کی زیارت کو مدینہ میں آتے تھے، انہیں شبیہ پیغمبر بھی کہا جاتا تھا، انہیں ہم شکل پیغمبر بھی کہا جاتا تھا۔ خود امام حسین کہتے ہیں کہ جب میری نانا کو زیارت کا دل چاہتا میں علی اکبر کی زیارت کرتا، علی اکبر سے اذان دلائی۔ یہ بھی ایک سائن تھا امام کا ان لوگوں کے لیے کہ بھائی دیکھو، ہم لوگوں کو پہچانو، ہم کون ہیں۔ ٹوٹل مارٹرز جو موسٹ آف دا ہسٹورینز نے لکھے وہ 72 ہیں کربلا میں امام حسین کی سائٹ پر۔ اس میں سے 18 بنو ہاشم ہے، اور ان 18 بنو ہاشم میں سے ایک 6 ماہ کا بچہ بھی ہے۔ علامہ بالودلی انصاب الاشراف والی نمبر 3 میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تعارف میں ایک خطبہ دیا، فوج یزید کو اپنا تعارف کرایا۔ امام نے حجت تمام کی، جس کے نتیجے میں امام کو پلٹ کر یہ بھی سننا پڑا کہ حسین، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم تمہیں تمہارے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ اس خطبے کے بعد امام حسین کے اصحاب زہیر ابن کین رضی اللہ تعالی عنہ، جو شیعان عثمان تھے، اور راستے میں مکہ سے کوفہ کے درمیان امام کے ساتھ شامل ہوئے، اپنا مال وال، اپنا عہدہ سب کچھ چھوڑ کر امام کی، جانتے ہوئے کہ میرا انجام کیا ہوگا، اس کے باوجود شامل ہوئے۔ انہوں نے بھی یہ خطبہ دیا امام حسین کی شان میں، جسے خیر بہرحال بیچ میں انٹرپٹ کیا شمر لعنت اللہ علیہ نے۔ دوسرا واقعہ جو علامہ طبری تاریخ طبری والیوم 5 میں لکھتے ہیں کہ حر بن یزید الرہائی ہی لیفٹ فوج، یزید کی فوج کو چھوڑتے ہیں، پسرے سات کو چھوڑ کر امام حسین کے خیمے میں آتے ہیں اپنے 2 بیٹوں اور اپنے غلام کے ساتھ۔ امام حسین ان کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حر، آج تو ہمارا مہمان ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حر معافی مانگتا ہے، مولا کہتے ہیں میں نے بھی معاف کیا، میرے بابا نے بھی معاف کیا، میری ماں نے بھی معاف کیا حر تجھے۔ حر جنگ کی اجازت مانگتے ہیں۔ دیکھیے، مختار وہ تھے جنہوں نے بعد میں امام حسین کے قاتلان سے بدلہ لیا، اور اس وقت وہ جیل میں ہیں۔ شاعر بہت خوب کہتا ہے کہ کیسی قسمت شہ ابرار بنا دیتے ہیں، حر کو جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں، اور قید انسان کو مجبور بنا دیتی ہے، یہ مجبور کو مختار بنا دیتے ہیں۔ ہم کی کریکٹرز آف کربلا، دس واز ریئلی امپورٹنٹ کہ میں یہاں پر بیان کروں۔ جلدی سے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ شمر بن ذل جوشن لعنت اللہ علیہ، یہ وہ ملعون ہے جس کا تعلق حضرت عباس کی والدہ کے قبیلے سے ہے۔
اور یہی وہ لانتی ہے جس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا. حرملہ لعنت اللہ علیہ، شاید اس کا تعلق بنو اسد سے ہے، لیکن بہرحال اس نے خاص تیر چلایا، بہت مشہور تیر انداز تھا، اور اس نے ہی 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو پر تیر چلایا. عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی، یہ ماں کا کریکٹر بتا چکے ہیں، باپ کا بھی کریکٹر بتا چکے ہیں کہ باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے. امیر شام اور یزید کا خاص بندہ ہے، اور ان کے احکام پر سارے کام کرتا رہا. عمر، پھر آ جائیے آپ یزید ابن معاویہ، اس کی انسٹرکشن پہ سارے کام ہو رہے ہیں. یہ خود بظاہر مسلمانوں کے صحابی رسول کا بیٹا ہے. عمر ابن سعد، یزید کی فوج کا سپہ سالار. حضرت سعد بن ابی وقاص، اتنے بڑے صحابی رسول کا بیٹا، یہ یزید کی آرمی کا چیف ہے، ایک اور صحابی کا بیٹا. اور یہ وہ ملعون ہے جو کہتا ہے کہ گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں نے حسین پہ چلایا. سنان ابن انس لعنت اللہ علیہ، حضرت انس بن نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، یہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے. یہ وہ لعنتی ہے جس نے امام حسین کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کیا. بعد میں تو خولی نے پیش کیا تھا ابن زیاد کے دربار میں، لیکن یہ گھوم رہا تھا لے کر کربلا سے کوفہ. عمر بن حریت، یہ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل یعنی کہ رسول کا بھتیجا اور رسول مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے بھتیجے امام حسین کے بھائی کے قتل میں شامل ہے، اور یہ ابن زیاد کا ڈیپٹی ہے کوفہ میں. یہ خود صحابی رسول ہے عمر بن حریت. عمر بن حجاج الزبیدی، he was the one who wrote letter to امام حسین from کوفہ. یہ کربلا میں فوج یزید میں شامل تھا، یہ سامنے لڑ رہا تھا. علامہ ابن حجر مکی اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں لکھتے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہے، اور تاریخ طبری میں علامہ طبری لکھتے ہیں کہ اس نے لیٹر بھی لکھا، اور یہ قاتلان امام حسین میں تھا، یہ جنگ کر رہا تھا. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر امام نے جن لوگوں سے کہا کہ تم نے ہی تو مجھے لیٹر لکھے ہیں، تم ہی مجھے قتل کرنے آ گئے. آخری نام ایک میجر لیتا ہوں، محمد بن اسحش لعنت اللہ علیہ، یہ حضرت اشعث بن قیس کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے صحابی رسول کا بیٹا ہے. اور نہ صرف صحابی رسول کا بیٹا ہے، یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا بھانجا ہے. محمد بن اشعث، یہ وہ ملعون ہے اور لعنتی ہے جس نے سید الشہداء کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر تماچا مارا. تو یہ نام تو بہت ہے میرے پاس، اور کسی کو اگر یہ ان پر شک ہوا ہے اس حوالے پر جو میں نے یہاں پر پیش کیا عمر بن حجاج الزبیدی کا، تو میرے پاس ایسے 5-6 اور صحابی ہیں جنہیں ابن حجر مکی نے صحابی رسول کہا، ان کے شجر نام پورے بتائے، اور انہی لوگوں کے نام علامہ طبری نے لکھے کہ یہ قاتلان حسین میں ہیں، انہوں نے لیٹر لکھے ہیں حسین کو قتل کرنے والے کی. تو تمہیں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ شیعہ حسین کے قاتل ہیں، شیعوں نے بلائے، شیعوں نے مار دیا. تو اپنے سر پہ قرآن رکھیے. میں نے ثابت کیا آپ سے کہ شیعوں کی یہ کون لوگ ہیں؟ حسین کے قاتل صحابی ہیں اور صحابیوں کی اولاد ہیں. خدا کا خوف کیجئے، کیا منہ دکھائیں گے مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو. 12 علامہ طبری لکھتے ہیں کہ جنگ شروع ہوئی، سب سے پہلے اصحاب جاتے رہے، حر کے بیٹے گئے، حر گئے، زہیر بن کین گئے، خود صحابی رسول مولا کے ساتھ شامل تھے، مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے، حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے، ایک ایک کر کے جاتے رہے اور شہادت نوش کرتے رہے. دیکھیے فطرت انسانیت یہ ہے کہ انسان اپنی بقا چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے، یہ فطرت ہے کہ میری جان بچ جائے، سب یہ چاہتے ہیں. لیکن کربلا میں الٹا دیکھ رہے ہیں، اصحاب بار بار مولا کے پاس آئے، کہہ رہے ہیں مولا پہلے میں جاؤں گا، وہ کہہ رہے پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں مرنے جاؤں گا، پہلے میں لڑنے جاؤں گا. تو جو فطرت بشریت پر اختیار رکھتا ہو اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل میں مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، خاتی جو آیا چل کے اسے حر بنا دیا، اور تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. دیکھیے بس جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. بنو ہاشم کی جنگ کی میں آغاز کرتا ہوں. بنو ہاشم کے 4-5 لوگ میں نے سلیکٹ کیے جن کی آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے جناب علی اکبر، ہم شکل پیغمبر. ان کی عمر 18 برس کا نوجوان ہے. انصاب الاشراف والی نمبر 3، تاریخ تربی والی نمبر 5 میں 18 سال کے جوان شبی رسول جب ان کو روانہ کیا تو حسین ابن علی کہتے ہیں پروردگار تو گواہ رہنا، اب اس کو بھیج رہا ہوں جو شکل میں، صورت میں، سیرت میں سب سے زیادہ تیرے نبی سے ملتا ہے،
علی اکبر فوج یزید پر حملہ کرتے ہیں اور بہت خطرناک حملہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے ہرجس پڑھتے ہوئے حملہ کرتے ہیں کہ میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، اور ایک مرتبہ واپس پلٹ کر آتے ہیں کہ بابا پانی پلا دیں، لیکن بہرحال پانی نہیں ہے حسین کے پاس، اور واپس جاتے ہیں، پھر جنگ کرتے ہیں، اور پسر سعد یہ کہتا ہے کہ یہ ہاشمی خون ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ ایک ایک کر کے نہیں جائے گا، ان پہ مل کے پر حملہ کیا جائے۔ بس کچھ لوگوں نے مل کر حملہ کیا، ایک شکی نے آپ پر برچھی ماری جس کا پھل آپ کے سینے میں رہ گیا۔ علی اکبر خاک سے کربلا پہ گرتے ہیں، خاک کربلا پہ گرتے ہیں اور کہتے ہیں بابا میرا آخری سلام۔ ایک 60 برس کا بوڑھا اپنے 18 سال کے بیٹے کی لاش پہ جاتا ہے۔ حسین کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا مجھے آواز دیتے رہو، اور میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ حسین نے جملہ کہا کہ اکبر تیرے بعد دنیا میں کیا رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ حسین لاش اکبر پر پہنچتے ہیں، برچھی کو پکڑتے ہیں، اور ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے کہتے ہیں بابا در خیبر اکھاڑنا آسان ہے، بس عزیز و حسین نے جیسے ہی برچھی باہر نکالی، اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ جناب قاسم، یہ حضرت امام حسن کے یتیم ہیں، 13 سے 14 سال سن ہے۔ جب انہیں گھوڑے پر بٹھایا تو اتنے چھوٹے تھے کہ فٹ ریسٹ پر ان کے پیر بھی نہیں آ سکے۔ بہت راوی لکھتا ہے کہ جنگ کی اور نہ جانے کتنے لوگوں کو فنار کیا۔ اس پر پسر سعد لعنت اللہ علیہ نے ابن زدیل جو ایک پہلوان تھا اس کو بھیجا، اس کو بھی ایک وار کیا۔ یہ بھی حیدر کرار کا پوتا ہے اور بالکل مولا علی کی طرح وار کرتے، سینٹر میں اس کے سر پہ ایک وار کیا جس کے اس کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، اور وہ چیختے ہوئے کہتا ہے کہ میری مدد کو پہنچو۔ بس جیسے ہی کہا اس نے میری مدد کو پہنچو، اس طرف کے گھوڑے بھی دوڑے قاسم کی طرف، اور اس طرف کے گھوڑے بھی قاسم کی طرف پہنچے۔ راوی یہ لکھتا ہے کہ جب خاک کربلا بیٹھ گئی، تھم گئی، تو میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کربلا کی خاک پر قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے تھے۔ دیکھیے لاش خود حسین ابن علی کی بھی پامال ہوئی، لیکن مولا میں دست ادب جوڑ کر ایک جملہ کہوں گا، آپ کی لاش آپ کے قتل ہونے کے بعد پامال ہوئی، اور قاسم کی لاش آپ اپنی زندگی میں پامال ہوئی۔ بہرحال جلدی بڑھتے ہیں آگے۔ مولا عباس، حضرت عباس کی ایج 34 ایئرس تھی۔ یہ آپ کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ جب اجازت مانگی، امام نے کہا کہ عباس تم میری فوج کے سپہ سالار ہو۔ عباس نے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے؟ جناب سکینہ امام حسین کی بیٹی پیاس کی شدت سے چاچا کی سفارش کرتی ہے۔ عباس کو اجازت ملتی ہے، نہر فرات پر جاتے ہیں۔ دیکھیے مولا عباس کی شجاعت کے لیے بس ایک جملہ کافی ہے کہ جس فرات پر 30,000 آرمی کا قبضہ ہو، اس 30,000 آرمی کے سینے کو چیر کر عباس نے تنہا فرات پر قبضہ کیا۔ پانی کو اٹھاتے ہیں، نہ جانے کیا سوچتے ہیں، اور دوبارہ پلٹ دیتے ہیں کہ میرا مولا پیاسا ہے، آپ کی وفا کو سلام ہو، میری سکینہ پیاسی ہے۔ مر جا فرات اپنے ہی پانی میں ڈوب کر، پیاسا چلا گیا ہے تیرے پاس سے حسین۔ عباس واپس خیموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمر بن سعد لعنت اللہ علیہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے یہ پانی خیموں میں نہیں جانا چاہیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ عباس پہ تیروں کی بارش ہوئی، کوئی نیزے مارتا تھا، کوئی تیر چلتے تھے، ایک شکی نے تلوار کا وار کر کے آپ کا الٹا بازو شہید کیا، اسی طرح آپ کا سیدھا بازو شہید ہوا۔ حسین نے مشکیزہ منہ میں دبایا عباس نے، اور جب تیر مشکیزے میں لگا، پانی جانے لگا، تو عباس بس اب کس منہ سے خیمے میں جائیں سکینہ کے پاس۔ عباس نے واپس رخ کیا فرات کا، اور تیروں کی بارش میں ایک تیر عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا۔ عزیزو ہماری بھی آنکھ میں کچھ لگتا ہے تو فوراً ہاتھ سے صاف کرتے، عباس کے تو ہاتھ ہی نہیں تھے۔ خدا جانے مولا کیسے گرتے ہیں نیچے خاک پر، کیونکہ گرتا ہوا بھی ہاتھ کا سہارا لیتا ہے۔
کہا میرا آقا عباس کا آخری سلام۔ حسین نے کہا عباس تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ آخری شہید ابن ابن یہ حکم ابن طفیل لعنت اللہ علیہ، یہ وہ شخص تھا جب عباس نیچے گرتے ہیں تو یہ آپ کے سر پہ وار کر کے آپ کو شہید کرتا ہے۔ تاریخ تبری والا نمبر 5 میں جناب علی اصغر امام نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا۔ 6 ماہ کا بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گراتا ہو، جیسے کہتا ہو بابا ابھی آپ کا ایک سپاہی زندہ ہے، ماں نے تیار کیا 6 ماہ کے بچے کو، آپ بھی صاحب اولاد ہیں۔ 6 ماہ کا بچہ حسین تپتی ہوئی خاک پہ رکھتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو میں پانی پی لوں گا، میں اسے دور رکھتا ہوں، تم پلا دو۔ دیکھیے تیر کا ایک ایرو ہوتا ہے، ایک تیر ہوتا ہے جس کے 3 ایرو ہوتے ہیں، سنگل اور سائڈ سے 2 نکلے ہوئے، وہ بہت بڑے جانور کے شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک پیسر ساتھ کہتا ہے کہ حرملہ حسین کے کلام کو ختم کر دو، قطع کر دو۔ وہ حرملہ وہ تیر چلاتا ہے، 6 ماہ کا بچہ، اس کا تیر ایک گردن سے نکل کے دوسری سے پار ہوتا ہے۔ بس میں کیا پڑھوں آپ کے سامنے۔ حسین اصغر کو اٹھاتے ہیں، 7 قدم خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، 7 قدم واپس بڑھتے ہیں، بڑی مشکل سے ماں کو کیسے دکھائے۔ جناب رباب ایک جملہ کہتی ہے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر کہ اے بچے، اے میرے بیٹے، تو کیا تجھ جیسے بھی نہل کیے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، اجرکم من اللہ۔ انصاب الاشراف والیوم 3 بالادری مقتل حسین ابن خوارزمی لکھتے ہیں کہ بس امام حسین نے اپنی ماں کے ہاتھوں سے سلا ہوا کرتا اپنی بہن سے مانگا۔ میں کہوں گا مولا کرتا مانگا ہے یا اپنا کفن مانگا ہے، وہ پہنتے ہیں مولا، اور نہ جانے کیسے رخصت کرتے ہیں۔ زلزلے کو بچی نے پکڑا ہوا ہے، سکینہ نے بڑی مشکل سے سکینہ سے اجازت لیتے ہیں اور بڑھ بڑھ کے حملے کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب مصطفیٰ کے بیٹے کی جنگ دیکھو، اب حیدر کرار کے بیٹے کی جنگ دیکھو۔ ادھر کی فوجوں کو ادھر پچھاڑتے ہیں، ادھر کی فوجوں کو ادھر پچھاڑتے ہیں، اور فرات کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں بھیا عباس ڈیڈ یو سی مائی فائٹ، میرا اٹیک دیکھا، میرا جہاد دیکھا۔ بس غیب سے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بس حسین، بس ہم تم سے راضی، تم ہم سے راضی، فادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حسین آواز پہ لبیک کرتے ہوئے اپنی تلوار کو نیام میں رکھتے ہیں، رضن بقضائہ و تسلیما لامری۔ بس عزیزو، تیروں کی بارش ہوتی ہے، کوئی تیر برساتا ہے، کوئی نیزے سے مارتا ہے، کوئی شکیب پتھر سے مارتا ہے۔ مولا ذوالجلال سے دشت کربلا پہ گرتے ہیں، کوئی لباس چھینتا ہے، کوئی امامہ چھینتا ہے، کوئی عبا چھینتا ہے، کوئی انگوٹھی چھینتا ہے، کوئی کمال چھینتا ہے، کوئی تماچے مارتا ہے۔ شمر آپ کے سینے پہ چڑھتا ہے اور آپ کے سر کو تن سے جدا کرتا ہے۔ فتح کے نکارے بجتے ہیں۔ حسین ابن علی کا سر، جسے مست نبیوں کا سلطان اپنے دوش بازو پہ گھماتا تھا، اسے مسلمانوں نے اس کے سر کو قلم کر کے نوکے نیزہ پہ بلند کیا۔ خیموں میں آگ لگی، مصطفیٰ کی بیٹیوں کی چادریں چھن گئیں، سکینہ یتیم ہو گئی۔ عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔